پاکستانی جیلوں میں ایک علیحدہ سلطنت قائم ہے۔ احتشام اعجاز کے مطابق پاکستان میں جیل کی ایک الگ ہی سلطنت ہے، جس میں جیلر جیسا بااختیار شخص ایک مطلق العنان بادشاہ والے اختیارات اور طاقت رکھتا ہے۔ رواں سال 30 ستمبر کو پنجاب کے محکمہ داخلہ کے انٹیلیجنس سینٹر نے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے بارے میں ایک تحقیقی رپورٹ بھیجی۔ اس میں کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں جنسی زیادتی کے واقعات اور منشیات کی خرید و فروخت اپنے عروج پر ہے۔ اٹک جیل کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے، جہاں منشیات فروشوں کی جڑیں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں اور وہ جیل انتظامیہ کو ان کے حصے دینے کے بعد سرعام منشیات بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ منشیات کی ترسیل کے بارے میں بتایا گیا کہ ملاقاتیوں کے ذریعے جیل منتقل کی جاتی ہے۔ ایک لڑکی کا ذکر بھی خصوصی کیا گیا جو ملاقاتی کے طور پر آ کے منشیات کی فراہمی کا کام کرتی ہے۔ چرس کی جو مقدار باہر کھلی فضا میں 500 روپے میں میسر ہے، وہی مقدار جیل میں 3 سے 3,500 روپے میں سرعام بیچی جا رہی ہے۔ ملاقاتی سے ملاقات کرانے کے لیے 500 سے 2,000 روپے تک رشوت طلب کی جاتی ہے، جبکہ پیسے والے امیر قیدیوں کو 10,000 روپے یا کہ اوز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں بٹھا کر اس کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ قیدی پیسے دے کر اپنے گھر سے کپڑے منگوا سکتے ہیں اور ہر مہینے رشوت دے کر روم کولر کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین ملاقاتیوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ عموماً اے اور بی کلاس کے علاوہ تمام قیدیوں سے مشقت لی جاتی ہے، مگر لنگر خانے پر متعین 100 قیدیوں میں سے لگ بھگ 70 کے قریب 5,000 روپے ماہانہ رشوت دے کر مشقت سے جان چھڑا لیتے ہیں اور ان کی کمی پوری کرنے کے لیے غریب اور مجبور قیدیوں کو جھونک دیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جیل کے ڈاکٹر کے پاس تو محض چند درد کش ادویات ہیں جو وہ بے سہارا بیمار قیدیوں کو دے دیتے ہیں، جبکہ مالدار قیدی جیل ڈاکٹر کے نسخے پر باہر سے ادویات منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیل میں ملاقات کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کی عزت کی پاسداری اور احترام کی خاطر جیل کے زنانہ عملے کو ان کی ذمہ داری سونپنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ بات صرف ملاقاتی خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ جیل میں قیدیوں کو بھی جنسی زیادتی اور ہراسانی سے بچانے کا کہا گیا ہے، کیونکہ اکثر نوعمر اور کمزور قیدیوں پر بھی دیگر قیدیوں یا عملے کی طرف سے جنسی ہراسانی کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ قیدیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت پنجاب کو جیلوں میں قیدیوں کی صحت کے نظام میں حصہ دار بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ منشیات کے عادی اور ذہنی مسائل مبتلا قیدیوں کو عام قیدی شمار کرنے کے بجائے ان کے علاج پر خصوصی توجہ دینے کو کہا گیا ہے۔ یہ تو کہانی ہو گئی اٹک جیل سے متعلق اس تازہ رپورٹ کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً ہر بڑی جیل میں ایسی کہانیاں چل رہی ہیں اور اس کے بارے میں بھی رپورٹیں تیار ہوتی رہتی ہیں، مگر اس کے بعد نہ جانے کس گڑی میں ان رپورٹوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان گنت واقعات میں سے رواں برس جنوری میں ہونے والا ایک واقعہ بتاتا چلوں جو کہ ابھی حال ہی میں دیت کے نام پر معافی پانے والے بااثر قاتل مجرم شاہ رخ جتوئی کے بارے میں۔ اس نے کمر درد اور معدے کی بیماری کا بہانہ بنایا، جس پر اسے چپکے سے جیل سے نیچے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پورا فلور اس کے لیے کرائے پر لیا گیا، جہاں وہ پولیس کی موجودگی کے بغیر اسپتال سے باہر بھی آ جا سکتا تھا اور اسے بھرپور شاہانہ زندگی تھی۔ جب یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تو اسے پھر سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ غرض جیل کی سلطنت کی کہانی ایک لمبی کہانی ہے جسے جتنا کھولیں اتنی ہی الجھتی جائے گی۔ اس معاملے میں اگر کوئی یہ کہے کہ جیل اصلاحات پوری طرح نافذ ہیں اور ان پر سختی سے عمل ہو رہا ہے تو اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں۔ جب تک مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گی تب تک جیل کی بادشاہی نظام کے قصے یوں ہی چلتے رہیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔